السلام علیکم محترم ناظرین، اگر پہاڑ کی جتنی بھی مصیبت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ختم کر دیں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر اس کو صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مکمل طور پر یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ خواہ وہ پیسے کی پریشانی ہو یا گھر کے اندر اور کوئی پریشانی ہو۔ معزز سامعین، 18واں سپارہ ہے اور سورۃ المؤمنون ہے، اور اس کی آخری آیت ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس سے آگے سورۃ نور شروع ہوتی ہے۔ یہ 18واں سپارہ ہے اور 18ویں سپارے سورۃ المؤمنون ہے، اس کی یہ آخری آیت ہے۔ معزز سامعین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکمل پتہ چل جائے کہ یہ کس جگہ پر موجود ہے، تاکہ آپ کو پڑھنا بالکل آسان ہو جائے۔ اگر قرآن مجید کو آپ کھولیں، 18واں سپارہ ہوگا، سورۃ المؤمنون ہوگی، اور اس کی آخری آیت یہ ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اس سے اگلے والی صورت جو صورت ہے وہ صورت نور ہے۔ تفصیل سے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ بالکل آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ قرآن کو کھولیں، سب سے پہلے اس کو چومیں، سینے سے لگائیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کا وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ میرے نبی کا بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے، میرے نبی کی بتائی ہوئی یہ قرآنی آیت ہے۔ اگر اس کو آپ سچے دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے دلوں کو بدل کے رکھ دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر بڑی پاور ہے، بڑا راز ہے، اور اس کے اندر بڑا جلال ہے، اس کے اندر بڑا کمال بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب مل کر درود پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ درود کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ایک دفعہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پڑھ لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انڈیا کا ایک بندہ جو بالکل اسلام نہیں جانتا تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا، اس کو کسی بندے نے بتایا کہ یار جو مسلمان ہیں ان کے آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سورۃ المؤمنون کی آخری آیت اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو پہاڑ سے بھی زیادہ اگر پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو تو وہ ٹل جاتی ہے۔ تو وہ انسان بڑا پریشان حال تھا، اس کے اوپر بہت بڑا قرضہ اور اس کے اوپر بے شمار ٹینشنیں، مصیبتیں۔ اگر میں وہ آپ کو بتانا شروع کروں تو وہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔
مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ یار اس کو آزماتے ہیں۔ تو اس نے مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے سامنے 1-2 دفعہ اس نے درود شریف پڑھا اور اس کے بعد سورۃ المؤمنون آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس کو 11 مرتبہ اسے انسان نے پڑھا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی رات کو مجھے ٹیلی فون آ گیا جو میرے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ مصیبت تھی، وہ ایسے حل ہوئی کہ میں خود حیران ہو گیا یہ میرے ساتھ کیسے ممکن تھا۔ تو جب یہ ہوتا گیا تو میری پوری فیملی کو میں نے بتایا تو سب نے مل کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا پڑھو کلمہ اور اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین لے آؤ اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے، اور آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے۔ معزز سامعین، انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے اس وقت اللہ اس کو یاد آتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پر چل جاتا ہے اور وہ روٹین سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ پر پورا پختہ یقین کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انسان جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا ٹریک تبدیل ہوتا ہے، اس وقت تبدیلی آتی ہے۔ نارمل حالت میں تو انسان چلتا رہتا ہے، اس کو وہ خدا یاد نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرما اور اپنے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو وظیفہ بتایا ہے میں تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ بھی پریشانی کے لیے وظیفہ کریں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر نور ہے، نور جو ہے یہ میرے نبی کے سینے پر اترا ہے اور یہ میرے نبی نے خود فرمایا ہے جو انسان اس کو قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھے گا اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبتیں ہوئی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آپ دیکھ رہے تھے حافظ باسط وظائف اینڈ ٹپس۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، نمازی محبوب ملائکہ ہے، نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے، نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اصلاح ہے، نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔